الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے حالات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنتوں میں مشقتوں کا تذکرہ آپ نے سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات اور جس حال میں ہجرت ہوئی وہ بے کسی و بے بسی کی صورت گزشتہ جمعہ بیان کی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے کچھ ضروری انتظامات فرمائے۔ پہلا انتظام یہ کیا کہ جو مہاجرین تھے ان کو انصار کا بھائی بنایا، اور انصار یعنی مدینے کے رہنے والوں نے ان کو بطیب خاطر قبول کیا، اور نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ ان کے لیے انہوں نے اپنی تمام تر چیزوں کو ان کے سامنے پیش کر دیا، جس کے کچھ واقعات گزشتہ جمعہ آپ سن چکے ہیں۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواقعات جو اللہ کے رسول نے کرائی، اور انہوں نے جو ایک بے نظیر مثال قائم کی بھائی چارے کی۔ انسانی تاریخ ایسی مثالیں قائم کرنے سے قاصر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے وہ اللہ کے تعارف، اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کے تعارف اور پہچان کا دور ہے، اور شرک و کفر سے بیدارگی اور اظہار نفرت کا دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے ہجرت، مدینے میں قیام، یہ یہاں شریعت کے نفاذ کا دور ہے، اور وہاں جو پوری محنت ہوئی وہ لا الہ الا اللہ پر ہوئی۔ اللہ کا تعارف کرایا گیا، اللہ کی قدرت کا یقین بٹھایا گیا، اللہ کی صفات اور اس کے ذات سے متعارف کرایا گیا، کیونکہ لوگ اللہ کو اللہ کی حیثیت سے جب تک نہیں پہچانیں گے اور اس کی ربوبیت اور عظمت دلوں میں جب تک نہیں آئے گی تو شریعت پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے وہاں 13 سال تک اس سلسلے میں محنت ہوئی۔ اس کے بعد جب لا الہ الا اللہ میں صحابہ کرام کو خوب رنگا گیا اور خوب ان کی مجاہدوں سے اور مشقتوں سے اور آزمائشوں میں ڈال کر ان پر لا الہ الا اللہ کا رنگ چڑھایا گیا، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور بعد میں واقع بدر جو ہوا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی عملی امتحان کی شکل تھی کہ جس اللہ کا تعارف اتنے دنوں سے کرایا جا رہا ہے، جس کی قدرتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جس کے خزانوں کی باتیں ہو رہی ہے، اور جس سے تعلق کو جوڑا جا رہا ہے، اس پر کتنا یقین پیدا ہوا۔ جب پھر مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں احکام دیے گئے۔ نماز کا حکم اگرچہ مکے میں آ چکا تھا، اور نماز کی بہت ساری شکلیں مکے میں بتائی جا چکی تھی، لیکن اجتماعیت
کے ساتھ نماز پڑھنا اور اس کے لیے جماعت کا اہتمام اور جمعہ وغیرہ یہ ساری شکلیں مدینے میں قائم کی گئی۔ پھر اس کے بعد رمضان کے روزے اور دوسرے احکام یہاں مدینے میں آئے۔ اسی کے ساتھ مدینے میں وہ تمام شرعی احکام کا نفاذ کیا گیا جس کے لیے اللہ نے ایک دین کامل کو دنیا میں بھیجنا طے کیا تھا، اور جس کا حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان بھی کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل دین۔ اور یہ مکمل دین صرف عرب والوں کے لیے نہیں، عجم والوں کے لیے نہیں، ایک خاص صدر اول کے لوگوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اور سارے بندوں کے لیے، کوئی مخصوص قوم کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے ایک مکمل دین اللہ تعالیٰ نے آخری طور پر جو منتخب فرمایا، اس کی عملی شکلیں مدینے میں قائم کی گئی، اور اس کے لیے ایک معاشرہ تیار کیا گیا۔ اس معاشرے کا بنیادی جو ڈھانچہ بنایا گیا اس کو مسجد سے متعلق کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کی، اور جو آج مسجد نبوی کے شکل میں ایک عظیم الشان مسجد ہے، وہ اسلام کی ایک درسگاہ تھی، ایک یونیورسٹی تھی، وہ ہاسٹل بھی تھا، اور اس میں سارے نظام تھے جو وہاں پر ایک اسلامی شریعہ کو نافذ کرنے کے لیے اور ایک اسلامی زندگی کو اور ایک اسلامی معاشرے کو کے نفاذ کے لیے ضروری تھی، وہ سارا کا سارا مسجد نبوی کے ماتحت جاری و ساری کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مواخات پر زور دیا، بھائی چارہ کرایا، بھائی خون کے رشتوں سے بھی بالا تر یہ کلمے کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، اور اس میں ایسی اخوت اور ایسی جان ڈال دی کہ صحابہ اپنے سگوں سے زیادہ اپنے اسلامی بھائیوں کے قریب ہو گئے اور ان سے محبت کرنے لگے، ان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے لگے۔ اس طرح مدینے میں ایک تعلق دو مختلف مہاجرین اور انصار کے درمیان پیدا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا یہ کیا کہ وہاں جو بسنے والی قومیں تھے، یہود و نصارہ، ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی محاذ آرائی قائم نہیں کی، نہ ان کے ساتھ کوئی جھگڑے کی شکل پیدا ہونے دی، بلکہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اور ان کے ساتھ صلح صفائی کا اور مفاہمت کا راستہ اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وقت ہے کہ دنیا میں اللہ کا دین مکمل شکلوں کے ساتھ زندگیوں کے اندر آئے اور لوگ اس اسلام کو اور اس دین کو عملی صورتوں میں دیکھیں۔ اس کے لیے وہ سارے انتظامات ضروری تھے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تک اس خطے کا اور آنے جانے والوں کا دائرہ اثر تھا، وہاں یہ آواز چل رہی تھی، اے لوگوں، اسلامی زندگی سیکھنا ہے تو مدینے چلو، اگر تم کو اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کرنا ہے، اپنے رب سے جڑنا ہے، پاکیزہ زندگی اختیار کرنا ہے تو مدینے چلو۔ آواز لگ رہی تھی، مدینے چلو، مدینے چلو، مدینے چلو۔ مدینے میں لوگ آ رہے ہیں، آنے والوں کا استقبال کیا جا رہا، آنے والوں کا اکرام کیا جا رہا۔ 5 کام کرتے تھے صحابہ، ان کو ٹھکانہ دیتے تھے، ان کو کھانا دیتے تھے، اور ان کو کاروبار دیتے تھے، ان کے ساتھ رشتہ داری بھی جوڑ لیتے تھے، اپنی بیٹیاں دیتے تھے، ان کی بیٹیاں کر لیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بھائی چارہ اور برابری کا سلوک کیا کرتے تھے۔ اس بے نظیر اتحاد کی وجہ سے مدینے کا معاشرہ جو ہے وہ ایک پیارا انسانی معاشرہ بن گیا، محبتیں تھی، پیار تھا، اخلاق تھے، اخلاص تھا، یہ ساری چیزیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک اثرات تھے جو صحابہ کرام وہاں سے اخذ کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں احکام آ رہے ہیں، لیکن ایک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے ایک ماحول تیار ہوا تھا مکے میں، اور مکے کا جہاں جہاں تک اثر تھا، جہاں جہاں بھی اس کے اثرات تھے ان کے قبائل میں، اب وہ مخالف اندر کے اندر بڑھنے لگے۔ ارے بھئی، اگر یہ بڑھ گئے اور انہوں نے اپنا ٹھکانہ مضبوط کر لیا تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اب اندر کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، اور مکے کے چودھری آرام سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مکے کے چودھریوں نے کیا کیا کہ اس آگ کو اور بھڑکایا۔ پہلے یہ حبشہ تک تعاقب کرتے رہے، جب مدینہ اسلام کا مرکز بنا تب انہوں نے یہاں کے یہودیوں سے خفیہ ساز باز کی، اور وہیں ایک اور طبقہ تیار ہو گیا تھا مدینے میں، منافقین کا۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کے فیور میں کوئی بات ہوتی تو اس طرف چلے جاتے، ہوا کے رخ پر چلتے تھے،
ہوا کا رخ کدھر، ہوا کا رخ جدھر ہوتا اس طرف جھک جایا کرتے تھے. یہ منافقین تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ بعضے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. ان کا کیا حال ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، اپنے بدباطن دوستوں سے ملتے ہیں. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق ٹنکل اڑا رہے ہیں، ہم ان کی ٹنکل اڑا رہے ہیں، ہم تو ایسی ٹائم پاس کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور اس طرح کرتے. اللہ کہتے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. ان سے کہہ دو کہ وہ کیا مذاق اڑائیں گے، اللہ تعالیٰ خود ان کی اڑانے والے ہیں اور یہ ہوا میں اڑ جانے والے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم. ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے کہ یہ جتنی بھی بدماشی کرنا ہے کر لیں. ایک منافقین کا گروہ تھا، اور منافقین کا گروہ اپنے اغراض کے متاثر ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، اور وہ ہوا کے رخ کا انتظار کر رہا تھا. وہ دیکھ رہا تھا کہ اگر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی تو ہم ادھر جھک جائیں گے، اگر مسلمانوں کی بن گئی تو ہم ادھر چلے جائیں گے. یہ صورتحال پیدا ہو گئی. تو اب یہ ساری صورتحال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذمہ داری بڑھ گئی، کام بڑھ گیا. صحابہ کرام کے آنے والوں کے انتظام کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی تعلیم کرنا، ان کو اچھے اخلاق سکھانا، ان کو دین سکھانا، ان کو اللہ کی کتاب ہدایت سکھانا، ان کے مسائل کو حل کرنا، اور پھر اس کے بعد جہاں مواخات کرائی، بھائی چارہ کرایا، ان کے ساتھ معاملات کرنا، آنے والوں کا استقبال کرنا، روزمرہ ان کے درمیان میں بیٹھنا. اور جو غریب اور فقراء اور مساکین آ رہے ہیں جن کا مستقر جو تھا وہ صفہ تھا، جو صفہ تھا. مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا تھا، آسمان چھت تھی اور زمین بچھونا تھا، اس پر وہ غریب صحابہ بیٹھے رہتے، بھوکے اور پیاسے رہا کرتے تھے، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا. ہاں اگر کوئی لاتا صدقہ تو ان کو دے دیا جاتا، وہ صدقے کی کھجوریں اور صدقے کی چیزیں کھا لیتے. وہ دین کی طلب میں آئے تھے، کوئی نجد سے آیا تھا، کوئی تہامہ سے آیا تھا، غفار سے آیا تھا، کوئی کس علاقے سے اٹھ کر آیا تھا، اسی میں سلمان فارسی تھے، اسی میں دوسرے ابو ذر غفاری تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام اسی صفہ کے پر بیٹھا کرتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے فیضیاب ہوتے، آپ کی باتیں سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہوتے، آنے والوں کو دیکھتے. یہ ساری چیزیں ان کے بھوکے اور پیاسے رہتے. ایک مسئلہ ان کا تھا. ادھر یہ ہوا کہ بات چل رہی دنیا میں، دنیا کے لوگ ایک جستجو کی وجہ سے آنا شروع ہوتے. اب یہاں اسلام کی بنیادیں قائم ہو رہی، احکام نئے نئے آ رہے، احکام نئے آ رہے. نماز کے لیے اجتماعیت ضروری ہے تو اس کے لیے اذان کا مسئلہ آیا. پھر رمضان کا مہینہ آیا تو اس کے روزوں کی فرضیت آئی، پھر اس کے مسائل آئے. پھر اسی طرح سے خرچ کا تقاضا آیا. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا وَيَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. آ کر پوچھنے لگے اللہ کے رسول کیا خرچ کریں. اب مزاج بن گیا کہ جو کرنا ہے اللہ کے رسول سے پوچھ کر کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا و مرضی کے مطابق کرنا ہے. تو ایک ایک چیز پوچھی جا رہی ہے، جانتے ہیں تب بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے، کیونکہ اب شریعت نازل ہو رہی ہے، قرآن کے احکام نازل ہو رہے ہیں، مدنی دور احکام کا دور ہے، اللہ کے حکم نازل ہو رہے ہیں. تو پوچھا جا رہا ہے ایک ایک بات. یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. ابتدا میں انہوں نے سوال کیا کیا خرچ کریں. قل العفو، آپ کہہ دو عفو، اپنی ضرورت سے زائد جو بچے جمع نہیں رکھنا ہے، اور جمع نہیں رکھنا ہے، خرچ کر دینا ہے. قل العفو، ابتدا اسلام ہے، ضرورت جمع کر کر رکھنے کی نہیں ہے، خرچ کرنے کی ہے. ضرورتیں بڑی ہوئی ہے، خرچ کرنے والے کم ہیں، اس لیے پس انداز نہیں کرنا ہے. قل العفو، جو بچا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاؤ، کوئی ذخیرہ نہیں کرنا، کوئی جمع نہیں کرنا، ساری چیزیں لا لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر خرچ کرنا. خرچ کی ترتیب یہ قائم کر دی، اور خرچ کرنے کو کی فضیلتیں اور آیتیں نازل کر دی گئی کہ خوب خرچ کرتے رہو، خرچ کرو، جمع کر کر مت رکھو. پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے احکام بعد میں آئے، زکوٰۃ کی مقدار مقرر ہوئی، اس کا نصاب آیا، اور پھر اس کے بعد اس کے احکام آئے. لیکن ابتدا میں یہ حکم آیا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اب یہ حالات چل رہے ہیں
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں اپنی محنت میں کس طرح مصروف ہوں گے. اور پھر اس کے بعد کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی زندگی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر وہ عمل بدرجہ اتم موجود تھا. نماز امت کو دی گئی تو 5 وقت کی دی گئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کی ترتیب کیا تھی؟ تہجد امت سے اس کا وجوب ساقط کیا گیا اور وہ سنت امت کے حق میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا وجوب تا حیات رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات تہجد کے پابند، آپ پر اس کی پابندی کو اللہ نے لازم قرار دیا. اور کیوں؟ اس لیے کہ بڑا کام ہے، اللہ کی مدد کے بغیر چلنے والا نہیں، اللہ سے تعلق ضروری ہے. تو کہا گیا آپ اللہ سے مانگے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور پھر نماز کا تہجد ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اشراق کے بعد چاش کے بعد اوابین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اضافی نمازیں ہیں. امت کو 5 وقت پر ڈالا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار نمازیں پڑھتے. آج امت 5 وقت میں موت آتی امت کو نماز پڑھنے کے لیے، ہمارا جان نکلنے لگتی ہے، ہم نماز کے لیے نہیں آتے. ہم اذانوں کی آواز سننے کے بعد مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز امت کو دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جب نبی 9 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو میرے بھائیوں ان کو دیکھنے والے کی نمازوں کا حال کیا ہوگا، وہ کیسی نمازیں پڑھتے ہوں گے. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ کیا، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی نیت فرما چکے تھے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، نماز شروع کی اور میں انتظار میں اب سلام پھیریں گے تب سلام پھیریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ ختم فرمائی. سورہ بقرہ ہم نے تو انا اعطینا اور قل اللہ کے سوا کوئی سورت جانی نہیں. ہماری نماز انا اعطینا قل اللہ اور ہوگی نماز ہماری ختم. وہاں پر سورہ بقرہ پڑھی اللہ کے رسول نے. امت بڑی صورتیں یاد بھی نہیں کرتی ہے، بس انا اعطینا قل اللہ ہوگی نماز. وہاں پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران. سورہ بقرہ میں کتنے رکوع؟ 40. اور سورہ آل عمران اور پھر سورہ نساء تقریباً 5.5 پارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھے. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت. ہم سنتے ہیں حدیثوں میں اور سیرت کی کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں بارہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے رہتے تو پائے مبارک ورما جاتے، آپ کے پیروں پر ورما آ جاتا تھا. کیسی نماز پڑھتے تھے. اور ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے اللہ اکبر اور ہمارا نیٹ ورک غائب. جب نیٹ ورک نہیں رہے گا تو کال کنیکٹ نہیں ہوگی. یہ نماز ہے ہماری اپڑ دھپڑ نماز. اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے. میرے بھائیوں ہم کیوں کوشش نہیں کرتے کہ ہم ہمارے نبی کی نمازوں کے جیسی نمازیں پڑھنے والے بن جائیں. صحابہ کرام نے رسول اللہ کی نماز کی کیفیت کو امت کے سامنے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھا کرتے تھے، ہماری آنکھوں نے نمازوں کا مشاہدہ کیا. اور ہم اس بات پر تکیہ کر کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ گناہگارو نہ گھبراؤ، گناہگارو نہ گھبراؤ، گناہگار مطمئن رہو، تم کرتے رہو بدماشیاں، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. شافع المذنبین آنے والے ہیں، تمہارے گناہ بخشا کر تم کو جنت میں لے کر جانے والے. وہ تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے. وہ دھتکارنے والے ہیں. حدیث ہے کہ جب آئیں گے صورت لے کر نہیں آؤ گے، سیرت لے کر نہیں آؤ گے، عمل لے کر نہیں آؤ گے، وہ دین لے کر نہیں آؤ گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت انسانیت کی ہدایت کے لیے لے کر آئے. فرشتے دھتکاریں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے بھائی میرا کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، آنے دو. تو فرشتے کہیں یہ کلمہ آپ کا پڑھتے تھے، ان کی صورتیں تو یہود و نصارہ کی تھی، ان کے عمل تو آپ کے خلاف تھے، یہ تو آپ کے لائی ہوئی ہدایت کے خلاف عمل کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوقن سوقن سوقن، پرے ہٹو، بھاگو یہاں سے، منہ کالا کرو، کیوں آئے ہو؟
میرے بھائیو ابو بکر صدیق آئیں گے، عمر فاروق آئیں گے، وہ بلال جس کی پیٹھ پر کوڑے پڑے ہیں اس کی کسک آئے گی، بلال آئیں گے، مصعب ابن عمیر آئیں گے، صہیب رومی آئیں گے، سلمان فارسی آئیں گے، ابو ذر غفاری آئیں گے، معاذ ابن جبل آئیں گے، موفد ابن افرا آئیں گے، معاذ ابن افرا آئیں گے، سہل آئیں گے، سہیل آئیں گے، اور اسید ابن زرارہ آئیں گے، اسید ابن حدیر آئیں گے، سارے کے سارے آئیں گے۔ میرے بھائیو ہماری اور تمہاری باری آئے گی، ہم کیا لے کر جائیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم مار کا ڈنڈا، گولا، پکس، ہم یہ لے کر جائیں گے، ڈنڈا لے کر جائیں گے، مال کا ڈنڈا لے کر جائیں گے، چمڑا لے کر جائیں گے، گولا لے کر جائیں گے، پکس لے کر جائیں گے۔ ہم جن چیزوں میں رہے، جس کو مقصد حیات بنایا، وہ لے کر جائیں گے۔ ہم نے کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، ان کی سنتوں کو، ان کے پیغام کو، ان کی محنت کو، ان کی آہوں کو، ان کے غم کو، ان کے درد کو، ان کے فاقوں کو، ان کے گھر والوں کی پریشانیوں کو، صحابہ کرام کے حالات کو اپنی زندگیوں کا غم بنایا ہو، اپنی فکریں بنائی ہو کہ میرے بھائیوں ہماری زندگیوں میں ہوتا اور ہم انسانیت کے لیے مسیحا بن جاتے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم لے کر کیا جائیں گے؟ ٹائم ہے، ہم کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم وہ چیزیں کی تیاری کریں، ہم کو وہ لے کر جانا ہے۔ ہمارا کوالٹی وہ چلے گی، کوالٹی یہ نہیں چلے گی۔ کوالٹی ابو بکر کوالٹی ہے، عمر فاروق کوالٹی ہے، عثمان فاروق، وہ مال وہاں چلے گا جنت کے بازار میں، وہ چیزیں دیکھی جائے گی، وہ زندگیاں قبول کی جائے گی۔ اللہ نے جن کو سند قبولیت دے کر ارشاد فرمایا انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ وہ ان کو قبول کریں گے۔ اللہ کے پاس معیار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کا، وہ معیار پر جب تک زندگیاں نہیں آئے گی اللہ رب العزت خوش نہیں ہوں گے۔ جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہو، ہم چاہے کسی کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ دو، اللہ نے سند دینا چاہیے میں راضی ہوں۔ میں کسی کو رضی اللہ عنہ کہہ دوں، میرے رضی اللہ عنہ کہنے سے رضی اللہ عنہ نہیں ہوگا۔ اللہ جس کو کہتے ہیں میں راضی، وہ اللہ جس سے راضی۔ تو میرے بھائیو اللہ ابو بکر صدیق سے راضی، اللہ حضرت بلال سے راضی، حضرت عمار سے راضی، اللہ حضرت یاسر سے راضی، اللہ سمیہ و نہدیہ، عتیقہ و امامہ و ام ہانی و ام ایمن سے راضی، اللہ تو ان سے راضی۔ اللہ ان کی زندگیوں کو قبول کر چکا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج ہماری زندگیاں، ہم غور کریں میرے بھائیوں، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سن لینا اور خوش ہونا اس سے کام نہیں چلے گا میرے بھائیوں۔ زبانی عقیدتوں کے اظہار سے کام نہیں چلے گا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں بنائیں گے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 سال کا نقشہ آپ کے سامنے چند جمعوں میں مسلسل پیش کیا ہے کہ دین بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک آیا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک آیا ہے میرے بھائیوں۔ ہماری طرح بریانیاں کلفیاں کھا کر نہیں آیا ہے۔ جس طرح ہم لوگ دین کا کام کرتے ہیں یا جس طرح ہم لوگ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، اس طرح نہیں آیا۔ بلال کی پیٹھ پر کوڑے برسے ہیں، حضرت بلال تپتی ہوئی دھوپ میں لٹائے گئے ہیں، اس لیے دین کی قدر حضرت بلال کو معلوم، اللہ کی عظمت اور اللہ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کی چاشنی بلال نے چکھی تھی، ان کو معلوم کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل ہو جائے بلال سے ممکن نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق سے ممکن نہیں تھا، خاندان صدیق سے ممکن نہیں تھا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل ہو جائے، اللہ جس سے ناراض ہو جائے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہمارا ان کا بچہ بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مزاج بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی انسانی معاشرے کی تشکیل پر محنت کی کہ ہر فرد جو ہے وہ کیسا بنے۔ ایمان تو بنایا گیا مکے میں، اور اب ایمان کے اب جو لوگ آ رہے تھے وہ صحابہ کرام کے ایمان کو ان کی بیٹریاں چارج تھی، بس وہ ان کے پاس آتے اور بیٹھتے، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں اور ان کی صحبتوں سے ان کے ایمان کی تکمیل فوراً کرا دیتا، آنے والے ایمان سیکھ لیتے، آنے والوں میں ایمان پیدا ہو جاتا، عمل کا رخ دیا جاتا، عمل پر امت کو ڈالا جاتا۔ یہ حالات چل رہے تھے اور ایک طرح سے استحکام آ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اس بات پر رضامند نہیں تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کوئی ایک قوت بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بہت بڑی سازش پھر مکے کے اندر تیار ہوئی، اور مکے کے سرمایہ داروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنا مال تجارت سب نے اپنے شیئر اس میں ڈال کر ایک قافلہ مال تجارت کا لے کر شام کی منڈی میں بھیجا۔ اب وہ قافلہ مال تجارت کو بیچ کر اور نفع کما کر اور بہت ساری چیزیں وہاں سے لا کر یہ واپس لوٹ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے حالات کا پتہ چل گیا اور اس قافلے کی خبر ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے تعاقب کے لیے مدینے سے نکلے۔ یہ رمضان تھا اور اس وقت تک سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے تھے امت پر رمضان المبارک کے۔ اور رمضان کا انتخاب کیوں کیا تھا اس کو آپ لوگ رمضان میں سن چکے ہیں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینے بھر کے روزے فرض ہے لیکن خاص طور سے رمضان کو اس کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن ایسا مبارک کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان میں اتارا اور رمضان اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے رمضان۔ اور اللہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اب یہ 17 رمضان کو وہ واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل روایتوں میں، سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی طرف بڑھے، پیش قدمی کی۔ ابو سفیان مکے کے ان دانشور لیڈروں میں سے ایک لیڈر تھا جو تمام سیاسی پہلوؤں پر نظر رکھتے ہیں اور دور اندیش و دانشمند ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کو جیسی سنگن لگی اتنے پہلے تو اپنا ایک آدمی مکہ دوڑایا کہ ہم گر گئے ہیں تمہاری مدد کے لیے، اور دوسری طرف ان کے بھروسے پر نہیں بیٹھا، اپنے قافلے کو راستہ بدل کر دوسری طرف سے نکال لیا۔ لیکن مکے میں یہ خبر پہنچ گئی کہ ہمارا وہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ گھیر لیا گیا ہے، تو اب مکے والے بس بے قابو ہو گئے اور سارے کے سارے لوگ حضور اکرم مکے مدینے پر چڑھائی کے ارادے سے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی اور سارے لوگ تیار ہو گئے۔ بڑے بڑے لیڈر ان کے جتنے تھے، ابو لہب ہے، ابو جہل، اکرمہ، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، یہ سارے اور جتنے بھی تھے وہ سارے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو تو اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے اور بس اب مدینے پر ہلہ بول دینا چاہیے۔ اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تیاری کے نکلے تھے، ادھر سے وہ پوری تیاری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے جنگ کے لیے آگے۔ اب بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستعقب نہیں ہوئے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والوں کا ابھی رہائش کا بندوبست نہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں۔ یہ صورتحال اور یہ سچویشن تھی مدینے کی۔ حضور جب نکلے تو کچھ تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، کچھ اونٹ تھے، جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اللہ کے رسول لڑنے کے لیے نکلے بھی نہیں تھے، لیکن ہوتا ہوا ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو لا الہ الا اللہ کے امتحان میں اللہ کو ڈالنا تھا اور صحابہ کرام کی آزمائش کرنی تھی، تو بغیر اسباب کے بے سر و سامانی کے عالم میں بدر کے مقام پر یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، ادھر سے وہ آ گئے۔ اب میرے بھائیوں، ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 سالہ محنت ہے، 15 سالہ محنت ہے، مکے کے 13 سال کٹھن گزرے اور اس کے بعد مدینے کے ابتدائی حالات جس طرح کے رہے ہیں کہ آنے والے آ رہے ہیں، بے سر و سامانی میں آ رہے ہیں، گھر بار چھوڑنا پڑ رہا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں یہ ہے کہ میں جب مکے سے نکلنے لگا تو مکے کے چودھریوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں ہجرت کر جا رہا ہوں۔ کہا تم جا نہیں سکتے، تم جا نہیں سکتے، اتیتنا سؤلوکن، تم ہمارے پاس محتاج آئے تھے، یہ مال ہم کو دے کر جاؤ، یہ سامان سارا اتار لو، ساری چیزیں چھین لی اور پھر اس کے بعد جانے کی اجازت دی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ انتہائی خستہ حالت میں مدینے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت سلمہ، ابو سلمہ، ام سلمہ کی روایت، حضرت ہجرت کا واقعہ جو ہے کہ جب ابو سلمہ اپنے بیٹے ام سلمہ کو اور اپنی بیوی ام سلمہ کو لے کر جانے لگے، مکے کے لوگوں نے کہا نہیں جا سکتے، تو کہا جب انہوں نے روکا تو ان کے خاندان والے آ گئے کہنے لگے ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے جب دیکھا دونوں قبائل کے لوگ بھیڑ گئے آپس میں، انہوں نے ان کے بچے کو لے لیا، میکے والوں نے ان کی بیوی کو لے لیا،
لیا, سسرال والوں نے ان کی بیوی کو لے لیا, اور اس طرح سب خاندان پچھڑ گیا. ابو سلمہ نے تنہ تنہ مدینے کی طرف ہجرت کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہجرت ایسی ہے کہ جو علل اعلان ہوئی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے میں جا کر مکے کے چودھریوں کا دماغ ٹھکانے لگایا اور چیلنج کر کے ہجرت کی. ورنہ باقی جو بھی گیا وہ چھپ چھپا کر گیا, رات کے اندھیروں میں نکلا, خاموشی کے ساتھ نکلا, اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکلا, ساری چیزیں, بچے مدینے میں, سامان مدینے میں, مکے میں, اور اس کے ساتھ اس طرح آ رہے تھے. اب یہ صورتحال ہو, اور پھر اس صورتحال کے ساتھ یہ جنگ کی ایک کیفیت پیدا ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کے عالم میں 17 رمضان المبارک کو جب بدر کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند گھوڑے تھے, 2 گھوڑے تھے, چند اونٹ تھے, اور 313 افراد کی نفری تھی, اور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے, بلکہ ابو سفیان کے قافلے کی پیش قدمی کے لیے نکلے تھے کہ اس کو روکنا ہے, تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. حالات اللہ زیادہ جانتے ہیں. میں آپ کو ہجرت کے واقعے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے, بندے جو چاہتے وہ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چنگل میں ان کے تلواروں سے گھیرنے سے پہلے بھی باخبر کرتے اور نکلنے کا موقع دیتے, لیکن اللہ نے ننگی تلواروں سے گھر کو گھروایا اور پھر بتایا میں خدا ہوں. پھر ان کو بتایا مکے والوں کو میں خدا ہوں, میں حفاظت پر آتا ہوں تو تمہارے درمیان سے تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنا چاہوں تو گزارتا ہوں, اور تم کچھ بھی میرے جس کو میں تیرے محفوظ کو کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا, عناصر چھو نہیں سکتے, فلک دھمکا نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میرے بھائیوں یہاں بھی وہی صورت ہے. حضور 1000 لوگ مکے سے آئے اور پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے, پوری قوت کے ساتھ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب ان کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے کھڑے کر دیے ہیں, اور اپنی پوری شان و شوکت اور اپنی پوری عظمت کا مظاہرہ اس نے کیا ہے آج تمہارے سامنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت کو دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 نفر اور ادھر 1000. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی روزے سے سارے حالات کا شکار, کھانے پینے نہیں, اسباب نہیں, سامان رسد نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورت میں کیا ہوتا, اگر نبی نہیں ہوتا دوسرا ہوتا تو راستہ فرار کا اختیار کرتا, مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور اکرم نبی میدان میں اترنے کے بعد پیچھے نہیں ہٹا کرتا, نبی جنگ کا لباس پہننے کے بعد لباس نہیں اتارا کرتا, یہ نبوت کے خلاف ہے, نبوی مزاج کے خلاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اپنے صحابہ کو ٹھہرایا, اور پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھوپڑا بنایا گیا تھا جس کو عریش کہتے ہیں عربی میں, اس میں آج صلی اللہ علیہ وسلم گئے, وہاں ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کیا, اللہ سے رجوع کیا, اللہ سے رجوع کیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے. 13 سال پورے مکی دور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ہیں. شیب ابی طالب کی قید ہے, طائف کے گلیوں اور سڑکوں میں وہ پتھر کھانے کا منظر ہے, اور بیت اللہ میں ستائے جانے کا وہ کرب ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات ہیں, ان کی تکلیفیں ہیں اور ان کا غم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور پورا کفر اسلام کو مٹانے کے لیے میدان بدر میں آیا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف رجوع ہے. اور میرے بھائیوں, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا کی ہے جس کو حدیث کی کتابوں میں محفوظ کیا گیا ہے, وہ الفاظ تو میں سنا سکتا ہوں آپ کو, وہ درد صرف نبی اور اللہ جانتے ہیں, اور اس کا مشاہدہ کرنے والے ابو بکر صدیق جانتے ہیں کہ وہ کیا درد تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رات میں گزرا ہوگا, کیا کیفیت ہوگی. میرے بھائیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرف 313 نفر افراد کی نفری ہے, اور بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ کسی کے پاس ڈھنگ کا ڈنڈا بھی مارنے کے لیے نہیں ہے, اور کفر پوری قوت کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لیے آیا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دعا کی ہے وہ عجیب و غریب دعا ہے.
اور وہ دعا صرف اس موقع کے لیے دعا نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ سے مانگا، اسلام کو مانگا، اسلام کے غلبے کو مانگا، اسلام کی نصرت مانگی۔ دعا کے الفاظ اگرچہ بہت مختصر تھے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور آپ کا خون جگر اس میں شامل تھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن توبت بعدها علی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن توبت بعدها علی الارض، اے اللہ پھر زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ تو نے تو ان کو تیری بندگی کے لیے اور تیری عبدیت کے تعارف کے لیے، تیری ربوبیت و حاکمیت کے اعلان کے لیے تو نے اس جماعت کو برپا کیا ہے۔ آج تیرے ہی بندے ان کو مٹانے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے 13 سال تک اور 15 سال تک وہ حالات ان کا تعاقب کرتے رہے۔ یہ ابتلا و آزمائش کے ہر دور سے گزرے ہوئے بندے، یہ ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہے۔ اے اللہ، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ بلال کی پیٹھ پر پڑنے والے کوڑوں سے پوچھ لے کیسی تکلیفیں ہم نے برداشت کی ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کی وہ کیفیتوں کو دیکھ لے، اور شیب ابی طالب کے بچوں کے بلبلانے اور ماؤں کے سینے سوکھ گئے تھے، ان کی کثرت کو اللہ دیکھ لے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں یہ ساری چیزیں پنہا اور پوشیدہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن توبت بعدها علی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ کائے کے لیے محمد کو مانگا؟ اللہ کی عبدیت و عبودیت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کہ مسلمان دنیا میں رہے گا تو اللہ کی ربوبیت کی پہچان کرائے گا، اللہ کی الوہیت کی پہچان کرائے گا، اللہ کی عبادت کے نظام کو دنیا میں جاری کرے گا۔ جو اللہ کے بندے اللہ کو نہیں مانتے ان کو اللہ سے قریب کرے گا۔ یہ مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مانگا تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن توبت بعدها علی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی پھر روئے زمین پر تیری۔ اور اتنا اضطراب تھا، اتنی بے چینی تھی، اور اس اضطراب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ بار بار آپ کے کاندھے سے چادر گر جاتی، آپ کے کاندھے سے چادر گر جاتی، کیونکہ کوئی مقابلہ نہیں تھا، کوئی طاقت میں توازن نہیں تھا۔ ایک طرف بھرپور جمعیت کے ساتھ مکے کا کفر ٹوٹا تھا اہل اسلام کو مٹانے کے لیے، ادھر بے کسی تھی، ادھر بے سر و سامانی تھی، ادھر رسد کی کمی تھی، ادھر غربت تھی، ادھر کمزور تھے، ادھر نہتے تھے۔ رب پر یقین تھا، رب کے خزانوں کا یقین تھا، یہاں لا الہ الا اللہ کا مشاہدہ کرانا تھا کہ جس لا الہ الا اللہ کو، جس اندھے کے خدا کو تم نے ابھی تک مانا ہے، اب اس کی مدد کا نظارہ تم بدر میں دیکھو گے، یہ کھولنا تھا اللہ کو۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے، حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب کو برداشت نہیں کر سکے، اور ابوبکر صدیق کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ اپنے حال پر رحم کیجئے، آپ جو اتنے اضطراب کے ساتھ دعا کر رہے ہیں آپ ترس کھائیے اپنے آپ پر، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ کی حفاظت بھی ابوبکر صدیق کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و دلجوئی بھی فرما رہے تھے، کیونکہ صدیق صدیق ہے، اور صدیق نے غار ہرا میں بھی، غار ثور میں بھی رسول اللہ کے لیے جاگ کر گزاری تھی، بدر کی رات بھی جاگ کر گزاری تھی۔ اس لیے سارے صحابہ سے ان کا جو مقام ہے وہ کسی اور صحابی کا وہ مقام نہیں جو صدیق کا مقام ہے۔ صدیق کو وہ شرف ملا کہ غار ثور کی رات میں جاگا، اور ہجرت کی رات میں جاگے، اور اسی طرح بدر کی رات میں صدیق جاگے۔ اور میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی اللہ کی مدد آئے گی، اور پھر فرشتہ جبریل آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول مدد آ رہی ہے آپ کی، 3000 فرشتے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 3000 فرشتے لسٹڈ نامزد بدر میں آنے والے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد اپنی صفیں درست کروائی، صحابہ کرام کی صفوں کی ترتیب لگائی، میدان کا معائنہ کیا، جائزہ لیا، مرنے والوں کی جگہوں کی نشاندہی فرمائی، اور پھر جنگ کا میدان مارے کا سرگرم گرم ہوا اور مارے کا کارزار گرم ہوا، دونوں طرف سے حملے ہوئے۔ پہلے تو انفرادی وہاں کی ترتیب یہ تھی، ایک پہلوان ادھر سے نکلتا، ایک پہلوان ادھر سے نکلتا، اس طرح سے ہوا۔ پہلے 3 لوگ انصار کے کھڑے ہوئے تو مکے والوں نے کہا تم ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے برابر کے لاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوگوں کو نہیں کہا، اپنے خاندان کے 3 نفر بھیجے، اور وہ 3 کون تھے؟ ایک حمزہ تھے چچا، جو دودھ شریک بھائی بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ابتدا میں سویبہ سے اللہ کے رسول نے بھی دودھ پیا تھا، اور حضرت حمزہ نے بھی سویبہ ہی سے دودھ پیا جو ابو لہب کی باندھی تھی، حمزہ نکلے۔ اور دوسرے عبیدہ ابن حارث، جو حارث رسول اللہ کے چچا ہیں، حارث ابن عبد المطلب نکلے، اور تیسرے حضرت علی نکلے۔ کہاں تم برابر کے، ادھر سے 3 نکلے، اور 2 کا کام تو حضرت حمزہ نے اور حضرت علی نے 2 کو تو جب ہی سلٹا دیا، لیکن ایک بھاری پڑ گئے، اور جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے ابو عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، ان کو کافی زخم آیا، پھر ان کو کی طرف حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ان کے مقابل پر حملہ کیا، اور وہ بھی جہنم میں پہنچا، اور ان کو اٹھا کر لے کر گئے مقام حمرہ پر جا کر حضرت ابو عبیدہ ابن حارثہ نے اپنی جان دی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام وہاں سے گزر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہاں سے کستوری کی مشک کی خوشبو آ رہی ہے، تو کہا یہاں بدر کا شہید حارث ابن ابو عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب یہاں دفن کیے گئے تھے، ان کے قبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ شہید زندہ ہوتے ہیں، شہید کی پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس طرح میرے بھائیوں پھر باقاعدہ مقابلہ ہوا، بدر میں مہاجرین 8 شہید ہوئے، اور 6 شہید ہوئے، اور 8 انصار کے صحابہ، اس طرح 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن کے میں نام تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اس وقت کم ہے، اس لیے ان ناموں کو نہیں بتاؤں گا کہ صحابہ کرام وہاں پر، ہم پوری تاریخ میں ایک شہید کو جانتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں بدر کے 14 شہید حضرت، جس میں سے 8 مہاجرین کے، 8 انصار کے، اور 6 مہاجرین کے شہید، حضرت ابو عبیدہ ابن حارثہ ابن عبد المطلب پہلے شہید، پھر اس کے بعد اور دوسرے صحابہ ذو الشمالین ہیں، عمیر ابن الحمام ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام ہیں، یہ سارے شہید ہوتے رہے، اور دشمن اپنی لاشیں چھوڑ کر 70 لاشوں کو چھوڑ کر بدر سے بھاگا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی مدد فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بدر کی رات میں جب ہم لاشوں کو دیکھنے لگے تو جن کو ہم نے مارا تھا، ہم ہمارے مارنے کے اسٹائل سے ہم نے پہچان لیا یہ ہمارے مارے ہوئے ہیں، اور جن کو بدر میں فرشتوں نے مارا تھا ہم نے ان کا انداز سے پہچانا کہ فرشتوں کے مارے ہوئے ہیں۔ فرشتے مارتے تھے تو یہ پوروں پر مارتے تھے، پوروں پر مارتے تھے، قرآن میں کہا گیا پوروں پر مارتے تھے، پشت پر مارتے تھے، اور ان کو اس سے پہچانے جاتے تھے ان کو فرشتوں نے ختم کیا۔ جن کو ہم مارتے تھے ان کا مارنے کا ہمارے انداز سے ہم نے پہچانا، اللہ نے مدد کیا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بدر میں جب تدفین کر کر چلے تو فرشتے آئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ کے پاس بدر والوں کا مقام کیا ہے؟ تو کہا ہمارے یہاں بدر والے سارے لوگوں میں افضل ہے۔ تو کہا جس طرح زمین پر بدر والے سارے انسانوں سے سب سے زیادہ افضل ہے، آسمان میں جن فرشتوں نے بدر میں شرکت کی سارے فرشتوں سے زیادہ وہ بدر میں شریک ہونے والے فرشتے سب سے زیادہ افضل ہیں اللہ کی نظر میں۔ پھر ایک اور روایت جس کو الادب المفرد میں امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ اصحاب بدر کو اللہ رب العزت نے وہ مقام و قربت اور وہ ساری چیزیں عطا کی ہے کہ اور ان کا وہ مقام عطا کیا اصحاب بدر کا اور شہداء بدر کا کہ ان کے برابر امت کا کوئی فرد ہو ہی نہیں سکتا، ان کے برابر ہو نہیں سکتا، وہ مقام عطا کیا۔ اور امام حدیث نے اور مشائخ حدیث نے لکھا ہے کہ اصحاب بدر پڑھ کر کے نام پڑھ کر اگر کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے، اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ کے وہ مقام ان کو ملا، بہت اونچا اعلیٰ مقام اصحاب بدر کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ابتدا کی قربانی تھی اور بے سر و سامانی میں تھے۔ صحابہ کرام کا اللہ کی خزانوں پر اللہ کی مدد پر یقین جم گیا کہ اللہ کا جب ہم اللہ کو مانیں گے اللہ کم نفری پر کے ساتھ بھی بڑی سے بڑی نفری پر اور بڑی سے بڑی جمعیت پر غالب کر دے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ تو اصل چیز ہے اللہ سے تعلق کا پیدا کرنا، اللہ سے تعلق کا پیدا کرنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ کی ذات کو اس اعتبار سے ماننا جس اعتبار سے بدر والوں نے مانا تھا، اللہ کو اس طرح پہچاننا، اس کی معرفت۔ تو میرے بھائیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں
جن صحابہ کرام کی شہادت کا صدمہ اٹھانا پڑا، اب یہ لوگ واپس مدینہ آئے، اور مدینے میں آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ نہیں ہوا کہ مکے کے کافر بیٹھ گئے، ان میں انتقام کی آگ پھیل گئی، اور ان لوگوں نے مدینے کے میں جو قیدی ہاتھ لگے تھے تقریباً ان کی تعداد بھی 70 تھی، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کچھ لوگوں نے جس میں حضرت عمر فاروق وغیرہ کی رائے تھی کہ نہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اس سے دشمن پر اچھے اثرات پڑیں گے اور اس پر روک قائم ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل نہیں ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ کی رائے کو پسند فرما کر فدیہ لے کر چھوڑ دیا صحابہ کرام ان کو، مکے کے مشرکین کو، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مختلف رعایتیں دے دی کہ انصار کے بچوں کو کچھ پڑھنا سکھا دیں، کسی کو کچھ دے دیا۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی قید ہوئے تھے۔ حضرت زینب اس وقت مدینے میں تھی، اور انہوں نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے وہ کنگن بھیجے جو حضرت خدیجہ نے ان کو شادی کے وقت دیے تھے۔ جب وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ بار بار ان کنگنوں کو اور وہ جو ان کے فدیے کے لیے آئے تھے ان کو دیکھتے جاتے، آپ روتے جاتے، اور پھر مسلمانوں سے پوچھا کہ میں کیا تم اگر اجازت دو تو یہ کنگن بھی واپس کر دوں اور اس قیدی کو بھی آزاد کر دوں۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پورا اختیار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ، پھر حضرت زینب کے شوہر کو آزاد کر دیا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا، اور ان کو کہا اس شرط پر کہ تم زینب، کیونکہ زینب ابھی تک مکے میں تھی اور وہیں پر تھی، ان کو ہجرت ہو نہیں سکی، کہا تم زینب کو ہمارے پاس بھیج دو گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجوں۔ میرے بھائیوں، جو ہجرت ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور ان کی بچیاں مدینے کے اندر تھی، یہ غم تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے گزر کر ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے بدر تک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا، احکام آئے، اسلام آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی راحت کا، کوئی آرام کا دن نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راحت و آرام کی سانس لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری دنیا میں جس انداز کی مخالفت کی ہوائیں چل رہی تھی اور اس محنت کو توڑنے کی فکریں ہو رہی تھی، اس میں وہ کمر کسے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سال سن 3 نبوت ہجرت کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بڑا معرکہ بدر کی شکل میں پیش آیا، اور اس میں بڑی جمعیت آئی۔ 3000 مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی کی اور جنگ کا فیصلہ کیا، اور یہ جنگ تو قبائل عرب کو بھڑکانے میں اس میں عورتوں نے کام کیا تھا۔ ہند بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، یہ باقاعدہ گاؤں گاؤں، محلے محلے، بستی بستی پھرتی، چندے کرتی، نوجوانوں کو بھڑکاتی اور شوق میں رضی اشعار پڑھتی۔ نحنو بنات الطارقی نمشی علی النمارقی، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، قالینوں پر چلی ہے۔ نحنو بنات الطارقی نمشی علی النمارقی ان تقابلوا نعانقوا، اگر تم مقابلہ کرو گے ہم تم سے بغل گیر ہوں گے، وان تدابروا نفارقوا، اور اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے ہم تم سے جدائی اختیار کر لیں گے۔ یہ جوش پیدا کرنے کے لیے اور پورا معرکہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک زبردست محاذ آرائی پھر دوبارہ ہوئی۔ اب جس نبی کی پوری نبوت کا ایک ایک دن، ایک ایک رات میرے بھائیوں کتنی کٹھنائیوں کے ساتھ گزری ہے، اور وہ دین ہم کو اور آپ کو ملا ہے۔ ہمارے پاس اس کی کیا قدر ہے؟ غور اتنا کرنا ہے ہم کو کہ ہمارے پاس نمازوں کا حال کیا ہے، ہمارے پاس حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حال کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہم نے کس طرح مذاق بنا رکھا ہے۔ بس اس پر ہم کو اور آپ کو غور کرنا ہے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ غزوہ احد اور دیگر حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کا عمل پر اقتداء نصیب فرمائے، اور میرے بھائیوں دین جس طرح اللہ کے رسول لے کر آئے تھے اس طرح ہماری زندگیوں میں دین آ جائے، اس پر اللہ ہم کو عمل کرنا آسان فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔